الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ فرمایا کہ تبلیغ اسلام کا کام زیادہ تر شفقت سے ہوا ہے۔ شفقت آپ جانتے ہیں، شفیق اور صاحب اشفاق اور شفاقت، نرمی اور مہربانی کو کہتے ہیں شفقت۔ تو تبلیغ کا کام جو ہے اسلام کی، یہ نرمی سے، ملائمت سے اور بہت ہی زیادہ گویا ایک نرم انداز میں ہوتی ہے تبلیغ۔ اور نرم انداز بھی صرف زبان و کلام کا نہیں، انداز، اپنی ادائیں، اپنے طور طریقے، اس میں بھی شفقت نظر آنی چاہیے۔ اور تبلیغ اسلام سے مراد یہ تبلیغی جماعت نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ تبلیغ کا ذکر آ کے لوگ سمجھتے ہیں بس یہ رائے کا ذکر ہو رہا ہے یا اس کا ہو رہا ہے اورنگی ٹاؤن کا۔ تبلیغ کا کام تو 1400 سال سے چل رہا ہے، چلتا رہے گا، رکے گا نہیں۔ کوتاہیاں تو ہو سکتی ہیں میرے اندر، کسی کے اندر بھی، لیکن تبلیغ کا کام جو ہے یہ 1400 سال سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب تک جو کام اللہ نے مجھ سے اور تمام نبیوں سے لیا ہے، دعوت اور تبلیغ کا کام، اب میرے بعد کوئی نبی اور پیغمبر نہیں آئیں گے، لا نبی بعدی فرما گئے ہیں ہادی، نمائش پہ لکھا ہوا ہے لا نبی بعدی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نے فرمایا کہ اب کوئی نبی نہیں آئیں گے، اب وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے اور مجھ سے لیا تھا، اب وہ کام اللہ تعالیٰ میری امت کے ایک ایک فرد سے لیں گے، ایک ایک فرد۔ اس میں مولوی بھی ہیں، غیر مسٹر بھی ہیں، اس میں تاجر بھی ہیں، اس میں وکیل بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں۔ ہیجڑوں کا ذکر نہیں ہے، کہیں ہو تو وہ مولانا عبدالعلیم صاحب محقق ہیں، یہ بتا دیں گے۔ لیکن بہرحال خسرے جو ہیں یہ بھی مسلمان تو ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں، پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں یہ، ہر قوم میں نے کالوں میں دیکھا، افریقہ میں وہاں بھی ہیجڑے، انگلینڈ میں بھی دیکھے خسرے، گورے، یعنی انگریزوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ خیر، تو تبلیغ کا کام ایک ایک فرد کا ہے، علی سبیل الانفراد۔ حضور نے فرمایا کہ تبلیغ اور دعوت کا کام اللہ تعالیٰ میری امت کے ایک ایک فرد سے لیں گے، اس میں ہم سب شامل ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ جو تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں وہی شامل ہیں، شامل ہم بھی ہیں، لیکن ہم کوتاہی کر رہے ہیں کہ ہم کام نہیں کر رہے۔ جیسے طالب علموں کا نام تو شامل ہے رجسٹر میں، لیکن نہ کلاس میں حاضری دے رہے ہیں، نہ مدرسے میں حاضر ہیں، تو وہ ان کی کوتاہی ہے، وہ ان کی غلطی ہے۔ انہیں مدرسے میں ہونا چاہیے، انہیں اپنی کلاس میں ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے داخلہ لے رکھا ہے مدرسے میں۔ تو مدرسے میں تو داخلے، تم لوگ آتے ہو شوال ذیقعد میں داخلے ہوتے ہیں، فارم، لیکن تبلیغ کا داخلہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا فارم بھر کے فرما دیا، یہ سب تبلیغ میں لگیں گے، جتنے بھی ہیں، تمام بر اعظم، کالے، گورے، زرد کا معنی چائنا اور یہ جو ہے جاپان، اور گندمی رنگ، سب شامل ہیں اس میں۔
تمام زبانیں بولنے والے شامل ہیں۔ تو تبلیغ کا کام جو ہے یہ سب کا ہے، لیکن اس میں حضرت تھانوی جو فرما رہے ہیں، میں حضرت تھانوی سے پوچھ کے نہیں آیا ہوں، نہ میں نے کسی سے اپنے بڑے بزرگوں سے یہ ملفوظات پڑھے، بس ایک عمر گزر گئی ہے اس دشت کی سیاحی میں، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ الحمدللہ اب ذہن کھل جاتا ہے خود بخود۔ یہ اللہ کی عطا ہے، میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، جائے استاد خالص، پھر بھی کہیں نہ کہیں مجھے ضرورت پڑتی ہے کہ میں عبارت صحیح پڑھوں، کوئی حدیث آ جائے، کوئی مقولہ آ جائے، کچھ بھی آ جائے، اور انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی میں کچھ بھی بن جاؤں لیکن استاد کا محتاج ہوں۔ استاد کی محتاجی یہ باعث فخر ہے، یہ اس میں گویا کسی قسم کے شرم اور حیا کی بات نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ تبلیغ کا کام زیادہ تر شفقت سے ہوا ہے، جس کو امت کے حال پر شفقت ہوگی وہی تبلیغ کے مصائب کو خوشی سے برداشت کر سکے گا۔ تبلیغ کا کام مصائب یعنی مشقت، تکلیف، مصیبت، پریشانی، مسائل، تبلیغ کا کام جو ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بس حلوے کی طرح میٹھا، بالکل آسان۔ تبلیغ کا کام بہرحال ایک محنت کا ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ تبلیغ، اعلیٰ درجے کی تبلیغ اور چھوٹی سے چھوٹی تبلیغ، بہرحال یہ میں کہہ رہا ہوں، ورنہ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے کہ اعلیٰ درجہ کیا ہے اور بیچ کا درجہ کیا ہے اور چھوٹا درجہ کیا ہے۔ اعلیٰ درجے کی تو تبلیغ وہی سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی اپنا گھر سے نکل گئے، اپنے شہر سے نکل گئے، اپنے وطن سے نکل گئے، اس لیے کہ ادھر تبلیغ کرنے جا رہے ہیں، ادھر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ رہے ہیں، اپنا وطن، اپنا آرام، اپنی راحت اور اپنا آرام چھوڑنا اللہ تعالیٰ نے یہ بلا وجہ نہیں، طلبہ کے لیے بھی اسی لیے فضیلت ہے۔ طلبہ جو ہیں ان کے لیے میرے پاس حوالہ نہیں ہے حدیث کا، ہوگا کہ تبلیغ جب طلبہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، طلباء علوم دینیہ، دوسرے علوم پڑھنے والے وہ بھی طالب ہوں گے، لیکن ان کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے کہ سمندر کی مچھلیاں ان کے حق میں دعا کرتی ہیں، اور صاحب پتہ نہیں کیا کیا اور فضیلتیں بھی ہیں۔ تو یہ جو ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں مچھلیاں، اور یہ جو ہیں چرند و پرند بھی دعا کرتے ہیں ان کے لیے، یہ ویسے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے بڑی فضیلت صرف نسبت کی وجہ سے نہیں دیتے کہ جی یہ مسلمان ہیں، یہ کسی شیخ الحدیث کے بیٹے ہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ نوح کا بیٹا نبی کا بیٹا تھا، لیکن اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے اس نے نقصان اٹھایا۔ حضرت نوح کی نسبت جو ہے اس کے کام نہیں آئی۔ تو اس لیے طالب علم کو جو یہ مقام دیا ہے، یہ ظاہر ہے کہ اللہ میاں نے اس سے کوئی کام لیا ہے، اس کا مجاہدہ بھی بہت ہے۔ اپنا گھر، اپنا وطن، اپنے بھائی بہن، ماں باپ، اپنے دوست، سب کو چھوڑ کے اتنی دور جا کے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، تو جتنی دور جا کے پڑھیں گے اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا، لیکن پڑھنے پہ ملے گا، یہ غلط حرکتیں کرنے پہ نہیں ملے گا۔ طالب علم اللہ میاں جانتے ہیں کہ کون مستحق ہے دعا کا۔ اگر طلبہ غلط حرکتیں کر رہے ہوں، ایک یا دو یا چار، تو میرا خیال ہے کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں، مامور ہیں، وہ اتنا تو جانتے ہیں کہ کس کو مٹھائی کا ڈبہ دیا جائے اور کس کے جوتے لگائے جائیں۔ اتنی فہم تو اللہ نے
اپنے مدرسے والوں کو بھی دے رکھی ہے کہ بھئی ان کا وظیفہ روک دو، ان کا رزلٹ روک دو، ان کی چھٹی بند کر دو، تو ملائکہ اور فرشتے یا جو بھی اللہ کا طرف سے انتظام ہے دعا کا، وہ ظاہر جبھی ہوگا کہ جب آپ طالب علم کا صحیح حق ادا کریں، اور وہ ظاہر ہے کہ جو بھی شریعت کے تقاضے بھی ہیں اس میں، تو اسی لیے تبلیغ کا کام بھی یہ بھی بڑا مشکل ہے، یہ طالب علم سے بھی زیادہ مشکل ہے، اس لیے کہ طالب علموں کو تو پھر بھی مدرسے میں انتظامات ہو جاتے ہیں، لحاف گدے مل گئے، تکیے مل گئے، کھانے کے وقت کھانا تیار ہوتا ہے، دیر سویر تو ہو جاتی ہے، ہر جگہ مختلف معیار کھانوں کا ہوتا ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم بڑا اچھا معیار بنائیں، لیکن طلبہ اس میں بھی کیڑے نکالنے کے ماشاءاللہ ماہر ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے پہلے 5 روپے کا کھانا پڑتا تھا، اب جو ہے 200 روپے کا کھانا پڑ رہا ہے ایک طالب علم کے اوپر، ہمیں تو پتہ ہے نا، اس میں بھی تم کہہ دو نہیں جی اس کے اندر بھی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم نے معیار بڑھایا ہے کہ بھئی طلبہ کو کھانا اچھا ملنا چاہیے، صحیح ملنا چاہیے، وقت پہ ملنا چاہیے، کیونکہ ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں، آگے چل کے بہت سے طلبہ باہر کے بھی آئیں گے جو ان کے اپنے اپنے کھانے ہوں گے، کسی کا برمی کھانا ہوگا، کسی کا جو ہے افریقہ والا کھانا ہوگا، کسی کا ملائیشیا والا کھانا ہوگا، تم لوگوں کا کھانا تو خیر سب کو ہی پتہ ہے، ہم سب ایک ہی طرح کا کھانا کھاتے ہیں، اس لیے یہ انتظامات کیے جا رہے ہیں، تو خیر پھر بھی کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوتاہی سے کوئی بھی خالی نہیں ہے، تو طلبہ کا تو پھر بھی کھانا مل جاتا ہے، ان کی راحت آرام کا خیال معتمم اور معتمم کی جو ٹیم ہے پورا مدرسہ، اتنا بھی نہیں کام لیا جاتا کہ طلبہ جو ہیں اپنے کمروں کی صفائی کریں، وہ تو تم اٹھا لیتے ہو بورا لے جا کے پھیرنا شروع کر دے، لیکن پھر بھی اب اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ بھئی خادم ہوتے ہیں وہ جا کے صفائی کرتے ہیں کمروں کی بھی، اس کی طالب علم کو تو بنی بنائی ایک چیز مل جاتی ہے، بس طالب علم کو آنا ہے، داخلہ کرانا ہے، پڑھائی شروع کرنی ہے، اذان کے وقت میں نماز پڑھنی ہے، اور کوئی تبلیغی جماعت والے تو بیچارے خود ہی پیسہ جمع کرتے ہیں، اپنی جیب سے نکالتے ہیں، پھر غیر ملکوں میں جا رہے ہیں جہاں کا بالکل ہی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھئی زبان کیسی ہے، لوگ کیسے ہیں، مختلف المزاج لوگوں سے ملتے ہیں تبلیغی بھائی، تو ان کی محنت زیادہ ہے، ان کا کام ان کی، تو اللہ تعالیٰ نے جس سے محنت زیادہ لی ہے اس کا فضل، اس کا اجر بھی اللہ نے زیادہ رکھا ہے، تو یہ جو مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں اور فرشتے پر بچھا دیتے ہیں، یہ 2 تو مجھے یاد ہیں، باقی اور بھی فضیلتیں ہوں گی، تو یہ ویسی تو نہیں ہے پر بچھا دینا، تو اس لیے تبلیغ کا کام بڑا مشقت کا ہے، پریشانی اور تکلیفوں کا ہے، تو ایسے وقت میں انسان تکلیفیں جبھی برداشت کرتا ہے کہ جب اس کے سامنے ایک بڑا مشن ہو اور بڑا ایک کام ہو، تب جا کے وہ تکلیفوں کو برداشت کر لیتا ہے، تکلیفیں آتی ہیں لیکن مقصد تک پہنچنے والا جس نے طے کیا ہوا ہے مجھے یہاں تک پہنچنا ہے، وہ تکلیفیں بھی اٹھاتا ہے، ناکامیاں بھی دیکھتا ہے، پریشانیاں بھی دیکھتا ہے، رکاوٹیں بھی آتی ہیں، یہ تو اہل حق کا ایک ثمرہ ہے جو انہیں ملتا ہے، جو بھی حق پہ چلتے ہیں، تو امت کے حال پر شفقت ہوگی، وہی شخص تبلیغ کے مصائب کو خوشی سے برداشت کرے گا، مطلب یہ ہے کہ امت کے اوپر شفقت اور مہربانی ہو۔ 2 چیزیں ہیں یاد رکھنا، اللہ والوں کے 2 رنگ ہوتے ہیں، تیسرا میں نے نہیں سنا،
اپنے بزرگوں سے، اور اب پتہ نہیں اب سن سکوں گا یا نہیں، کوئی زیادہ وقت میرا بھی نہیں ہے زندگی میں۔ ایک ہے دینی غیرت، دینی غیرت، یہ رنگ ہے بزرگوں کا، اور یہ اس حدیث کے تحت ہے کہ الحدۃ تعتری خیار امتی ومنشأها الغیرۃ علی الدین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزاج کی تیزی، غصہ، یہ اللہ نے میری امت کے برگزیدہ بندوں کو عطا کیا ہے۔ برگزیدہ یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان کے مزاج میں تیزی ہے، کڑواہٹ ہے، غصہ ہے، ترشی ہے، برا لگ جاتا ہے ان کا کہنا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نیت جو ہے وہ نفسانیت کی نہیں ہوتی، وہ ڈانٹ بھی دیتے ہیں، اعتراض بھی کرتے ہیں، منہ پر بات کرتے ہیں، دھڑلے سے بولتے ہیں، اعتراض بھی کرتے ہیں، اور خامی بھی نکالتے ہیں، مولویوں تک کی خامیاں نکالتے ہیں۔ تو یہ بدتمیز لوگ نہیں ہیں، بے تہذیب لوگ نہیں ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، انہیں تہذیب نہیں ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مزاج کی تیزی اللہ نے میری امت کے برگزیدہ بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ اور میں مثال دے رہا ہوں، اس میں لکھی نہیں ہے، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمونے کے طور پہ میں نام لے رہا ہوں، ان کے مزاج میں تیزی تھی، سختی تھی، بس ایک لمحے میں تلوار نکال لیتے تھے، ان کا مقام یہی تھا، لیکن وہ دینی غیرت کا غلبہ ان پہ تھا، نفسانیت کا نہیں تھا۔ ابے بھائی ادھر دیکھو میری طرف، نفسانیت نہیں تھی، دینی غیرت، دین کے خلاف برداشت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اور دوسرا رنگ جو ہے شفقت علی الامت۔ شفقت علی الامت کے معنی یہ ہے کہ ہر ایک پہ مہربان، ہر ایک کے ساتھ نرم، ہر ایک کے ساتھ ملنا جلنا، یہ بزرگوں کا رنگ ہے۔ دوسرا رنگ وہ بھی مقبول عند اللہ ہے، یہ بھی مقبول عند اللہ ہے۔ ہوتا کیا ہے، جو شفقت کے ساتھ چلتے ہیں، جن کے مزاج میں نرمی ہے، شفقت ہے، مہربانی ہے، اور صاحب ملائمت ہے، تو اس کا نتیجہ کیا، یہ تو ہر ایک سے اچھی طرح ملتے ہیں، شرابی سے، زانی سے، اسمگلر سے، اور صاحب بے دین سے، بے نمازی سے، اور داڑھی منڈے سے، سب سے، بے پردہ عورت سے، پردے والی ہو یا بے پردہ ہو، کوئی، یہ سب سے ملتے ہیں۔ اب اس میں ایک اشکال آئے گا، وہ میں بھی اس کو بھی دور کروں گا، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نرمی سے، مہربانی سے، اور آرام سے ان کو دین کی طرف لایا جائے، اللہ کی طرف لایا جائے۔ مقصد ان کا بھی یہی ہے۔ وہ جو ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے بزرگ تھے، وہ بھی اللہ کی طرف لا رہے تھے، اور یہ بھی اللہ کی طرف لا رہے ہیں۔ وہ ڈنڈے مار کے لا رہے ہیں، یہ ہاتھ پھیر کے لا رہے ہیں۔ اس طرح سے ہاتھ پھیرو نا گائے کے اوپر، بیل پہ تو بہرحال سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ لاتے دونوں اللہ کی طرف ہیں، دونوں ہی دین کی طرف لاتے ہیں۔ شفقت علی الامت، امت کے اوپر شفقت اور مہربانی کا جذبہ یہ ہونا چاہیے، اور یہ سب کے لیے ہے۔ یہ باقی ہے کہ یہ رنگ اللہ نے دیے ہیں۔ شفقت والا غصہ نہیں کر سکتا، اور غصے والا شفقت نہیں دکھا سکتا، اس کے مزاج میں ہی غصہ ہے، وہ شریعت کے خلاف سننے کو تیار نہیں ہے، برداشت نہیں ہوتا اسے۔ یہی طلبہ کا بھی رنگ ہے،
بعض طلبہ جو ہیں سخت ہوتے ہیں، ہونی چاہیے سختی، یہ مزاج میں اللہ میاں رکھتے ہیں سختی، لیکن امتحان یہ ہے کہ اپنی ذاتی اغراض اور نفسانیت کے لیے نہ ہو، دین کی غیرت ہو، شریعت کی بالادستی ہو اس کے سامنے، اور شفقت کا بھی جذبہ ہوتا ہے، میرے اندر ہے اور کسی میں ہے، دوسرے میرے اندر تو ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو شفقت کے ساتھ چلتے ہیں وہ بھی، ان پہ بھی الزامات لگتے ہیں، لو جی یہ ان سے مل گئے، قاتلوں سے، ایم کیو ایم سے مل گئے۔ اچھا بھائی مل گئے تو کیا ہم قتل کر رہے ہیں جا کے؟ ہم کیا بتہ خوری کر رہے ہیں؟ ہم کیا لاشیں ڈال رہے ہیں بوریوں میں؟ اگر ہم مل گئے تو ایک نیک مقصد کے لیے ملیں، مقصد نیک ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کہاں کہاں چلے جاتے ہیں ملنے، ان پہ بھی الزام لگ رہے ہیں، لو جی وہاں چلے گئے، وہ جی اداکارہ سے ملنے چلے گئے، فلاں فنکار سے ملنے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جو شفقت کے ساتھ چلتے ہیں، داڑھی منڈا ہو، اگر پتہ ہے یہ شرابی ہے، اگر یہ ہے، تو ان کے ساتھ اگر کوئی اللہ والا مل رہا ہے تو یہ مت سمجھو کہ اللہ والا اس سے کوئی فائدے اٹھا رہا ہے، بلکہ اس کو فائدہ پہنچا رہا ہے کہ میری مہربانی اور نرمی سے یہ دین کی طرف آ جائے، اور ایسی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ اور جو غصے سے بات کر رہے ہیں ان پہ اعتراض یہ ہوتا ہے، ارے صاحب انہیں تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، بنتے ہیں یہ وارث نبی، بنتے ہیں وارث انبیاء، ان کو تو تہذیب نہیں ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی پہ یہی الزامات لگتے تھے کہ انہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، وہ ڈانٹ بھی دیتے تھے اور بہت کچھ سختی کے ساتھ۔ ایک صاحب آئے مولانا اشرف علی تھانوی کے پاس، اب ادھر دیکھو، آئے اور بہت دور سے آئے، بہت دور کا مطلب یہ ہے کہ سواریاں تھیں نہیں، بس ٹرین چلتی تھی، اور وہ بھی آہستہ آہستہ، تیز نہیں، ہوائی جہاز ہر جگہ نہیں ہوتے تھے، یا کوئی گاڑی بس ہوگی، اتنی دور سے آئے۔ سننے کی بات ہے یہ، آپ لوگ خود کہیں گے یار یہ تو بدتمیزی ہے یار، اتنی دور سے ایک شخص آئے اور آ کے مولانا اشرف علی تھانوی سے فرمایا کہ میں آیا ہوں، آپ سے ملنے آیا ہوں یا بیعت ہونے آیا ہوں؟ کہاں سے آئے؟ وہ اتنی دور، انڈیا تو بہت بڑا ملک ہے، آج بھی 2.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے دہلی سے مدراس، اور 1.5 گھنٹے میں یہاں پشاور سے بھی گزر جائے، افغانستان میں گھس جائے جہاز، 1.5 گھنٹے میں پاکستان ختم ہو جاتا ہے۔ 1.5 گھنٹے میں جہاز کراچی سے اڑے گا، 1.5 گھنٹہ تک تو پنڈی، اور اگر 10 منٹ چلا تو پشاور، بس 2 گھنٹے میں پشاور بھی کراس کر جائے گا، اور وہاں پہ طالبان پکڑ لیں گے انہیں کہ آئے کیوں ہمارے ملک میں تم بغیر اجازت۔ اور انڈیا اتنا بڑا ملک ہے کہ دہلی سے پیچھے بھی انڈیا ہے، دہلی سے مدراس، اور مدراس سے کنیا کماری، کہاں تک کلکتہ، اور کہاں تک کولکتہ کہتے ہیں وہ لوگ، یہ سب اتنا بڑا ملک ہے، 2.5 گھنٹے تک مدراس میں اترتا ہے جا کے، انڈیا سے اڑا انڈیا میں اتر گیا، ہمارے یہاں 1.5-2 گھنٹے میں پاکستان سے کراس۔ تو اتنے بڑے ملک میں کوئی دور سے آیا ہو ملنے، تھانہ بھون مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے آیا، بیعت کرنے آیا، جب پتہ چلا اتنی دور سے آئے۔ اب سنیں آپ مولانا تھانوی، آپ کے بھی دل میں برائی آئے گی۔ فرمایا آپ کا انداز مجھے پسند نہیں آیا، آنے سے پہلے آپ نے اجازت کیوں نہیں لی؟ اتنی دور سے آپ آئے۔
اتنی دور سے آپ لوگ تو کہتے ہیں نا اتنی دور سے آئے جی ثواب بھی تو ملتا ہے. مولانا تھانوی ان باتوں سے نہیں پگھلتے کہ ثواب ملتا ہے یا فضیلت ملتی ہے. وہ اصلاح کرتے ہیں، ان کا مقام ہے حکیم الامت. تو حکیم الامت جو ہے فضائل نہیں ڈھونڈتا پھرتا. حضرت تھانوی نے پوچھا کہ آپ اتنی دور سے آئے ہیں، آپ پہلے خط لکھتے، مجھ سے اجازت لیتے، اپنا مقصد بیان کرتے، پھر میں آپ کو جواب دیتا. 2 پیسے کا ٹکٹ ہوتا تھا اس زمانے میں، اور خط پہنچ جاتے تھے، جواب بھی آ جاتا. اب سننے کی بات جو ہے وہی ہے. فرمایا کہ آپ اپنے گھر سے آئے، بیوی کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، راستے کی مسافت آپ نے اختیار کی. اگر میں یہاں نہ ملتا، بھائی ممکن ہے مولانا تھانوی کہیں گئے ہوئے ہوتے، ایک شہر سے دوسرے شہر، لاہور تک تو آئے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی، کراچی نہیں آئے. تو میں اگر یہاں نہ ملتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے پیسے بھی ضائع کیے، بیوی کو بھی تنگ کیا، بچوں کو بھی تنگ کیا، اپنی جگہ بھی چھوڑی، اور یہ سب. حضرت تھانوی فرماتے ہیں ایسے بے ڈھنگے شخص کا تو میں کوئی علاج ہی نہیں کر سکتا. یہ بے ڈھنگا شخص ہے جس کو لوگ کہتے ہیں جی محبت میں آیا ہے. محبت کیا بیچتی ہے؟ اصلاح مقصد ہے. یہ تھا مولانا تھانوی کا مزاج. پھر کیا کریں؟ تو حضرت تھانوی نے کہا بس جاؤ، جو چاہو کرو، یہاں سے جاؤ. وہ مسجد میں ٹھہر گیا. اب حضرت کے جو مریدین اور خاص لوگ تھے وہ جانتے تھے میرا، انہوں نے فرمایا بھائی تم یہ کرو، تم وہ کرو، اور یوں. کھانا وانا اسے مل گیا مطبخ سے، جو بھی وہاں لنگر وہاں بھی چلتا تھا. اب سنیں آپ مولانا اشرف علی تھانوی کی شان. لوگ تو ہماری شکل پہ دیکھ رہے بھائی بڑا نور ہے. بھائی نور وور کچھ نہیں ہے. مولانا تھانوی سے کسی نے کہا، جیسے عبدالعلیم صاحب ہیں، ہم سے قریب ہیں، جو چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں بلا خوف و خطر. کہا کہ بڑے ابا کہا یا میاں جی کا، میاں جی 3 دن ہو گئے بیچارہ پریشان ہے، مسجد میں پڑا ہوا، اب تو کچھ نرمی کر لو یا کر لیں. حضرت تھانوی نے ابے سن رہا ہے نہیں، قسم کھا کے فرمایا کہ قسم کھا کے کہتا ہوں، جب سے اس شخص کو میں نے جواب دیا ہے، تم کہتے ہو 3 دن سے وہ پریشان ہے، اور 3 دن سے مجھے رات کی نیند نہیں آتی اس کا خیال آ کے. کہو سبحان اللہ. یہ ہے اللہ والوں کی شان. اس کا غم کھا رہے ہیں کہ اس نے ایسی بے قاعدگی کی کیسے. یہ تھا بزرگوں کا رنگ. مجھے 3 دن سے اس نے، وہ پریشان ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے، سو بھی، اور میں جو ہوں رات کو نیند نہیں آ رہی اس کا خیال آ کے کہ اس نے ایسا کیوں کیا. یہ مولانا اشرف علی تھانوی کا یہی طور طریقے سکھائے گئے. آپ انگریز کے یہاں چلے جائیں، انگریز کے یہاں بھائی کو فون کر رہا ہے، سگے بھائی کو فون کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں آنا چاہتا ہوں، آپ موجود ہوں گے؟ کتنے بجے؟ اتنے بجے. اب آپ حیران ہوں گے وہاں پہ کیسی زندگی ہے وہاں کی. کہتے ہیں کتنا وقت گزارو گے؟ بھائی سے پوچھ رہا ہے. ابے کیا ہو گیا تجھے؟ جاؤ. اچھا کتنا وقت گزارو گے؟ اس نے کہا جی میں 1 گھنٹہ گزاروں. 1 گھنٹے کی اجازت بھائی نے دی ہے، یہ جائے. کتنے افراد آئیں گے؟ وہاں بچے ویسے بھی نہیں پیدا ہوتے، سب نے ڈانٹ لگا رکھی ہے. یہاں تو لائن لگی ہوئی ہے، ایک فیملی پہنچ جائے کسی کے گھر میں
3,000 کا تو خرچہ ہو جاتا ہے اس کا. کتنے بھائی بیوی ہوگی 2 بچے ہوں، 4 افراد، 5واں نہیں آئے گا. یہ انگریز نے اپنایا ہے یہ طریقہ. یہ ہے مولانا تھانوی یہ نہیں کہہ رہے کہ انگریز صحیح کرتا ہے. انگریز نے کچھ زیادہ ہی اس کے اندر جو ہے مرچ مسالے ملا دیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میرا بھی وقت قیمتی ہے، تمہارا بھی قیمتی ہے. جتنی دیر کے لیے آئے ہو اتنی دیر بیٹھو، چائے وائے پیو اور واپس جاؤ. یہ ہوتی ہے وہاں کی مہمانداری. اور یہاں کیا ہے، یہاں تو آ کے بس بیٹھ گئے گھر میں، بس جانے کا نام ہی نہیں لے رہے. وہ ایک شخص کسی کے یہاں مہمان بن گیا جا کے، اس نے کہا بھائی چلو مہمان اللہ کی رحمت ہے، آ جاؤ بھائی. تو اب وہ مہمان بنے ہوئے. میزبانی 3 دن کی ہے، فقہا نے لکھا ہے 3 دن تک جائز اور حلال طریقے پہ مہمان کو جو کچھ کھلا پلا سکتے ہو کھلاؤ. 4تھے دن سے اسی پہ آ جاؤ، جو دال روٹی تم کھاتے ہو وہی اسے بھی کھلاؤ. وہ تو خوش ہو رہا ہے نا، مرغی مل رہی ہے، قورمہ مل رہا ہے، بریانی مل رہی ہے. 4تھے دن سے دال پہ لے آؤ، تم بھی دال کھاتے تھے اسے بھی دال کھلاؤ. فقہا نے لکھا ہے 3 دن تک ہے بس میزبانی. ویسے زیادہ کر لو تو حرام نہیں ہے، لیکن ادھار قرض کر کے نہیں کرنا. پیسہ ہے تو کرو. اور مہمان سے کہا ہے کہ ایک تو بغیر اطلاع کے نہ جاؤ، اور جاؤ تو جلد سے جلد واپس ہو جاؤ. وہ مہمان کیا آیا کہ وہیں پڑ گیا، وہیں پہ رہ گیا. اب وہ حیران ہے، یار یہ آیا تھا 3 دن کے لیے، 15 دن ہو گئے، اتنے دن ہو گئے، 1 مہینہ ہو گیا، جا نہیں رہا. تو اس نے سوچا کہ یار یہ تو بڑی مصیبت ہو گئی، یہ تو جا ہی نہیں رہا. میں اس سے کہوں گا بھائی تم چلے جاؤ تو یہ بد اخلاقی ہے، اور نہ کہو تو پھر میرا خرچہ بڑا ہوا ہے. تو اس نے ایک ترکیب سوچی. ایک دن مہمان جو تھا کہیں گیا تھا، پھر آیا تو میزبان نے دہاڑے مار مار کے رونا شروع کیا، خوب رو رہا ہے. مہمان نے پوچھا خیریت تو ہے؟ بھابھی صاحبہ ٹھیک ہیں؟ وہ سمجھا بھابھی مر گئی. ہاں سب ٹھیک ہے، بس دہاڑے مار رہا ہے. بھائی بتاؤ تو، میں تمہارا دوست ہوں بھائی، میں کچھ کام آ جاؤں. اتنی دیر کے بعد کہنے لگا میں اس خیال کے آنے سے رو رہا ہوں کہ اب آپ آئیں گے نہیں ہمارے ہاں، اب آپ کبھی بھی نہیں آئیں گے ہمارے ہاں. مہمان نے کہا کہ بھائی ایسی کیا یار، اتنی سی بات ہے، میں تو ابھی بھی ٹھہرا ہوا ہوں اور پھر بھی آؤں گا میں. تو اس نے کہا کہ آئیں گے تو جب جائیں گے، جاتے نہیں تو آئیں گے کیسے. آج پیغام دے دیا کہ بھائی جانے کا بھی تو نام لے، تو آگے یہاں پڑ گیا. تو مہمان بھی ایسے کمبل ہوتے ہیں، بعضے آ کے گھر میں پڑ جاتے ہیں. میزبان بیچارہ شرما حضوری میں رہتا ہے، یہ جو ہے حضرت سمجھ رہے ہیں کہ میرے ابا مال چھوڑ کے گئے تھے یہاں پہ. تو یہ غلط ہے. مہمان کی بھی پابندیاں ہیں، مہمان پہ میزبان کی بھی کچھ وہ ہیں حدود اور قیود. تو اس لیے مولانا تھانوی نے یہ ایکشن لیا. یہ بتاؤ یہ مزاج کی تیزی اس کی اصلاح کے لیے تھی کہ ارے ظالم تو نے اپنے بیوی بچوں کو پریشان کیا، میں نہ ملتا تو پھر کیا ہوتا. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے 2 رنگ بزرگوں کو دیے ہیں اللہ وال. صحابہ میں حضرت عمر فاروق کی مثال ہے، دینی غیرت اور شفقت علی الامت کی مثال ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مثال میں دے رہا ہوں، حدیث میں نہیں ہے. یہ کہیں تم لوگ کہہ دو کہ خوچہ حدیث میں آتا ہے، حدیث میں نہیں آتا یہ. تو آپ جو ہیں اس کو بس یہ مثال، ایسے مثالیں طلبہ بھی ملتی ہیں.
علماء بھی ملتی ہیں، ایسے بھی ہیں جو بالکل شمشیر برہنہ ہیں، اور ایسے، لیکن دونوں اللہ والے ہیں، نفسانیت اور اغراض ان کے سامنے نہیں ہیں۔ تو اس لیے جو بھی اللہ نے رنگ دیا ہے اس میں دین کا کام اور دین کی ہی گویا نیت ہونی چاہیے کہ بھئی اس شخص کی جو ہے حالت ٹھیک ہو جائے اور یہ گویا اپنی غلط چیز سے نکل آئے۔ تو یہ ہے تبلیغ کا کام، اور تبلیغی جماعت جو اب بھی کام کر رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں، یہ لوگ شفقت اور مہربانیوں ہی سے چل رہے ہیں۔ ان میں پھر بھی کچھ آ جاتے ہیں دادا گیر قسم کے لوگ، وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ لوگ زیادہ تر جو ہیں ان کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے، بڑے اچھے انداز سے سمجھاتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں۔ تو یورپ کے مستشرقین، یعنی یورپ کے پڑھے لکھے جو اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں، دین اسلام پر، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلام کو بدنام کرتے ہیں، اور ایسا کیا کیا کہہ کے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں دین اسلام، کہاں کا اسلام؟ یہ تو عیاشی کا دین ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں ان کے پیغمبر نے 11 نکاح کیے ہیں، نکاحوں کے نام پہ عیاشی کرنے کا نام دین ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متعدد نکاح فرمائے ہیں اس کو جوڑتے ہیں کہ یہ تو نکاح، عورتوں سے نکاح کرنے کا نام ہے دین اسلام۔ تو یہ کہتے ہیں، اب جنہیں بیچاروں کو پتہ نہیں، وہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ فریب میں آ جاتے ہیں بکواس سن کے ان کی، کہ ہاں یار یہ تو ہے 11 نکاح، 9 نکاح اور 2 کنیزیں تھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو وہ یہ کہہ کے پیش کرتے ہیں۔ اسی طریقے پہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام یہ تو مار دھاڑ کا اور قتل و غارت گری اور لوٹ مار کا دین ہے، جنگوں کے نام پہ لوٹ مار مچاتے ہیں۔ وہ جو اموالے کیا ہوتے ہیں کیا خمس جس میں نکلتا ہے، بھائی لڑائی کے بعد مال قبضے میں آتا ہے، مال غنیمت، جی ہاں، مال غنیمت بالکل حلال اور جائز مال ہے، سب سے زیادہ حلال ہے مال غنیمت، اس کو وہ کہتے ہیں لوٹ مار۔ اور اب تو خیر ہوتا نہیں، مال غنیمت کا اب تصور ہے نہیں بظاہر، یہ اسلام کے نام پر وہ اعتراضات کرتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں اسلام جو ہے یہ تو تیر اور تلوار سے پھیلا ہے۔ وہ کہتے ہیں یورپ کے جو معترضین ہیں، ہمارے نوجوان جو ہیں کہتے ہیں ہاں یار یہ جنگیں تو ہوئی ہیں، غزوات ہوئے ہیں، یہ سب لڑائی جھگڑے، تو ان کا کہنا غزوات ہوئے اس کا مقصد کچھ اور تھا، انہوں نے جوڑ دیا کہ یہ تو دین کے نام پہ لڑنے مرنے والا دین ہے یہ، اور یہ دنگا فساد اور قتل و غارت گری کا دین ہے، خون بہانے کا نام اسلام ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ وہ الزامات بھائی وہ تو لگائیں گے، بھائی گٹر جو ہوتا ہے جس میں سب کچھ جاتا ہے، تم لوگوں کا بھی سپلائی کا سلسلہ ہے وہاں پہ، جب گٹر کھولو گے تو گٹر میں سے یہ سمجھنا کہ یار کوئی پھولوں کی خوشبو آئے، عطر کی آئے، کبھی بھی نہیں آئے گی، گٹر تو گٹر ہی ہے۔ تو وہ تو گٹر ہے، اسلام کے خلاف بولنا ان کا مشن ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ذہن میں باتیں رکھیں۔ اکبر الہ آبادی مرحوم جو تھے، شاعر تھے، بیرسٹر تھے، انگریزی بولتے تھے،
تو انہوں نے اسلام کا دفاع کیا ہے، اور بہت سے شعراء آج بھی اسلام کا دفاع کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی بہت سی جگہوں پر بہرحال بہت اچھی باتیں کہی ہیں، ہمارے علماء ان کا نام کوٹ کرتے ہیں، ان کی باتیں۔ علامہ اقبال کی بات آ گئی تو سن لو، انہوں نے کہا کہ اجتہاد عالمان کم نظر، اقتدا بر رفتگاں محفوظ تر۔ اجتہاد یہ ضرورت شعری سے مل گیا الف میں، اجتہاد عالمان کم نظر، کم نظر عالموں کے اجتہاد سے بھائی ہم تو باز آئے، ہمیں ان کے پیچھے نہیں چلنا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں بڑے بڑے علماء بزرگ گزرے ہیں، ان کے پیچھے چلو، اماموں کے پیچھے چلو، یہ جاہل مولویوں کے پیچھے مت چلو۔ یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، اجتہاد عالمان کم نظر، اقتدا بر رفتگاں محفوظ تر۔ جو دنیا سے چلے گئے قبروں میں، ہم تو ان کے اجتہاد پہ چلیں گے، ان گدھوں کے اجتہاد پہ نہیں چلیں گے جو اس زمانے میں جاہل لٹ۔ بہرحال علم اٹھ رہا ہے، جہالت بڑھ رہی ہے دنیا میں، تو یہ علامہ اقبال کا کہنا ہے۔ ظاہر ہے کہ ویسی تھوڑی مولویوں سے وہ انہوں نے پیسے تھوڑی لیے ہوں گے اس کام کے۔ بات کیا ہے؟ ایک شخص بیٹھا ہے وضو خانے پہ یا حوض پہ اور وضو کر رہا ہے، اس نے پھر مسح کیا، دوسرا آیا اس کے پاس۔ اب سننے کی بات ہے، یہ ابھی اسی کی میں وضاحت کر رہا ہوں۔ کہنے لگے بھائی میں نے دیکھا تم نے یوں کیا، وہ کیا، یہ کیا، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ اس نے کہا بھائی مسح کیا ہے، مسح راس، سر کا مسح کیا ہے۔ تو اس نے کہا کس نے بتایا تمہیں؟ وہ بیچارہ سیدھا سا مسلمان، اس نے کہا بھائی امام ابو حنیفہ نے بتایا۔ کہنے لگا چھوڑ امام ابو حنیفہ کو، میں بتاتا ہوں ایسے کرنا ہے۔ بس اس نے بھی وہ انگلیاں ٹیڑھی کر کے نیا مسح بتا دیا۔ تو اب اس کا جواب سنیے، وہ جو شریف سیدھا سادہ مسلمان تھا، اس نے یہ کہا کہ اچھا یار ٹھیک ہے، میں امام ابو حنیفہ کا مسح تو میں رکھ رہا ہوں ادھر، اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے اس سے روک دیا امام ابو حنیفہ کے مسح سے، اور پھر تم نے مجھے بتایا، تو اگر میرے مقدر میں کسی نہ کسی کے بتائے ہوئے پہ عمل کرنا ہے تو میں پھر اس شخص کے بتائے ہوئے پہ کیوں نہ عمل کروں کہ جس نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں جس نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، میں اس کے کہنے پہ نہ چلوں تو تجھ جیسے چپڑ قناتی ہے کہ کہنے پہ چلوں کہ جس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ مجھے کیا پتہ کہ تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کس نمی دانت کے بھیا کیس تھی، کوئی بھی نہیں جانتا تو ہے کون گدھا۔ بھائی تیرے پیچھے چلوں، ان کے پیچھے نہ چلوں جن کی اتنی محنتیں۔ اس پہ علامہ اقبال نے یہ کہا ہے کہ اس قسم کے جاہلوں سے آج بچنا ہے، یہ جو اجتہاد کرتے پھر رہے ہیں اور صاحب لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو علامہ اقبال جیسا شخص جو کلین شیو تھے، مولوی نہیں تھے، وہ بھی بتا رہے ہیں کہ بھائی انہی علماء کے پیچھے چلو
یہ جو ہمارے اکابر بزرگ گزر گئے بر صغیر میں، اور ان کے جاہلوں کے پیچھے نہ چلو. تو یہ بات یہ تو ہم بھی کہتے ہیں. تو میرا مطلب یہ ہے کہ شعراء بھی اس میں شامل ہیں، سب شامل ہیں تبلیغ کے کام میں. سب نے اپنے اپنے انداز میں تبلیغ کی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ کرتے ہیں، لیکن مقصد یہی ہے ان کے لہجے میں ان کے نرمی ہے، ملائمت ہے، سب کچھ ہے، اس کی وجہ سے تو اکبر الہ آبادی نے کیا جواب دیا مستشرقین یورپ کو؟ یہ سننے کی بات ہے. انہوں نے یہ کہا اپنے عیبوں کی نہ کچھ فکر نہ کچھ پرواہ ہے. اپنے عیبوں کی نہ کچھ فکر نہ کچھ پرواہ ہے، غلط الزام بس اوروں پہ لگا رکھا ہے. آمین. اپنے عیبوں کی نہ کچھ فکر نہ کچھ پرواہ ہے، غلط الزام بس اوروں پہ لگا رکھا ہے. یہی فرماتے رہے تیغ سے پھیلا اسلام. یہ انگریز کہتا ہے، یہ یہود و نصارہ کہتے ہیں. اور یہ یہود و نصارہ کے جتنے ایجنٹ بیٹھے ہیں نا اسلام آباد میں، سوائے مولانا فضل الرحمان کے، یہ سارے یہود و نصارہ کے ایجنٹ. ہاں جی. تو یہ جتنے ایجنٹ بیٹھے ہیں، بہرحال جمعیت علماء اسلام میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی علماء کی بھی ترجمان ہے اور باطل کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہوتی ہے. یہ میرے اپنے تاثرات ہیں، مجھے کچھ دیا نہیں ہے مولانا فضل الرحمان نے. بہرحال میں یہ بتا رہا ہوں، یہ انگریزوں کا جو جواب دیا ہے اکبر الہ آبادی نے، یہ ان کے ایجنٹ یہاں بھی رہتے ہیں اسلام آباد میں، پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہیں، وزارتوں میں بیٹھے ہیں، سیکریٹری بیٹھے ہیں، یہ سارے تو کہتے ہیں کہ یہی فرماتے رہے تیغ سے پھیلا اسلام، یہ نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے. کہو سبحان اللہ. انہوں نے کہا کہ ابے گدھو، اسلام کی تو بڑی شان ہے، دنیا کا کوئی بھی مذہب تیر و تفنگ سے اور آلات حرب سے کوئی بھی مذہب نہیں پھیلتا. مذہب پھیلتا ہے شفقت سے، مہربانی سے، اپنے اخلاق سے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعلیٰ اخلاق سے اسلام کو فروغ ملا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ، مقابلہ ہوا ایک کافر سے، سخت کافر سے، اور غزوے کا جنگ کا موقع ہے غالباً. تو وہاں سے وہ نکلا، یہاں سے یہ نکلے، دونوں میں لڑائی ہوئی، کشتی ہوئی. پہلے ایسے ہی ہوتا تھا، یہ نہیں ہے کہ بزدلوں کی جنگ نہیں ہوتی تھی، جیسے اس زمانے میں واقعی بہادروں کی جنگ ہوتی تھی. وہ تو پہلے زور آزمائی ہوئی اور کشتی سی ہوئی، جو بھی کچھ. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس کو پچھاڑ دیا کافر پہلوان کو. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ جیت گئے. اس خبیث نے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ جو اسے قتل کرنے والے تھے، اپنا ہاتھ ڈھیلا کیا، کھڑے ہو گئے. وہ بھی کھڑا ہو گیا. وہ بڑا حیران. اس نے کہا کہ اے علی، آپ نے اتنی محنت کی تھی میرے قتل کی، بس میرے تھوکنے پہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا. حضرت علی کا جواب بڑا مشہور ہے، اور نسلاً بعد نسل، نقلاً بعد نقل یہ چلتا رہے گا. حضرت علی نے فرمایا، جب میں نے تجھے گرایا تھا اور پچھاڑا تھا اور قتل کر رہا تھا تو میں اللہ کی رضا کے لیے تجھے قتل کر رہا تھا، لیکن جب تو نے تھوک دیا مجھے یہ خیال ہوا ایسا نہ ہو کہ میں آج تیرا قتل نفسانیت کا نہ بن جاتا. میں نے سوچا کہ نہیں، میں اب قتل نہیں کروں گا، لہذا اسے چھوڑ کے کھڑے ہو گئے.
فرمایا اس میں اندیشہ تھا کہ ایسا نہ ہو آخرت میں نعوذ اللہ میاں یہ فرمائیں کہ تو نے تو تھوکنے کی وجہ سے قتل کیا اسے میری رضا کی. یہ خود اپنا حساب لگا رہے ہیں. کھڑے ہو گئے. یہ تربیت پائی ہے کہاں سے؟ صحبت اٹھائی ہے سرکار دو عالم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھی صحابہ کی شان، اس لیے دین کو فروغ ہوا ہے. آج بھی انہی کے طریقوں پر دین کے اندر ترقی اور جو بھی کچھ ہے سلامتی سب انہی طریقوں پر ہے. خیر، تو جب انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس لیے تجھے چھوڑ دیا کہ اب پتہ نہیں مجھے اللہ کی رضا کا ثواب ملتا ہے یا نہیں، اس کا ایسا اثر ہوا وہ کافر فوراً کہنے لگا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. یہ تھا دین پھیلانے کا طریقہ. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو تیر و تفنگ سے اور تلواروں سے پھیلا ہے. تو اکبر نے کہا کہ بھائی یہ تیر تو چھوٹی سی چیز ہے اور تلوار تو چھوٹی سی چیز ہے، تم نے تو سائنس کے ذریعے توپ اور بڑے بڑے توپ خانے بنا لیے اور ٹینک بنا لیے. اگر تلوار سے اور تیر سے اسلام پھیلا ہے تو تم نے توپ اور بڑے بڑے جو یہ بارود تم نے بنا لیے اس سے کتنی عیسائیت پھیلائی؟ بھائی یہ جواب دیا ہے. اگر مذہب انہی چیزوں سے پھیلتا تو تم نے تو توپ اور گولے اور یہ سب ٹینک بنائے تو تمہاری عیسائیت تو بہت آگے جانی چاہیے تھی. لیکن آپ دیکھ لیں دین اسلام فروغ پا رہا ہے کیونکہ یہ اخلاق اور سیرت اور کردار سے پھیلتا ہے. یہ مار داڑ سے اور گالیاں دینے سے نہیں پھیلتا. اور اگر یہ پھیلتا تو اکبر نے خود ان سے ہی کہہ دیا کہ تم بتاؤ یہ جو تم نے عیسائیت کو کتنا پھیلا لیا. اس لیے کہ دنیا کا سب سے بڑا احمق ہے جو یہ سمجھے کہ میں زور زبردستی سے باطل پر قابو پا لوں گا اور باطل کو دبا دوں گا. نہیں، یہ باطل اس طرح نہیں دبتا اور اس طرح کوئی مذہب کی اشاعت نہیں ہوتی. اشاعت دین اور اشاعت مذہب کے لیے اخلاق اور سیرت اور کردار سے کام لیا جاتا ہے. آج بھی جو کام ہو رہا ہے تبلیغ کا یہ ظاہر ہے کہ اپنی سیرت اور کردار سے ہو رہا ہے، اپنے اخلاق سے ہو رہا ہے. تو یہ ہے اصل میں تبلیغ کا کام بڑا مشقت والا کام ہے اور اس میں لگنا چاہیے. بس یہ ہے، یہ تبلیغی حضرات بھی سن لیں، جو مدرسے میں طلبہ پڑھ رہے ہیں یہ بھی تبلیغ ہے. بھائی ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے تبلیغ کی. صرف یہ تھوڑی ہے کہ صرف و نحو پڑھا دی، یہ کوئی چٹنی تھوڑی ہے کہ جی چٹنی لاؤ مزہ نہیں آ رہا سالن کھانے میں. صرف و نحو اسی لیے پڑھائی ہے کہ انہیں عربی پڑھنی آئے گی تو پھر یہ کتابیں پڑھیں گے اور یہ بزرگوں کی کتابوں کو حدیثیں پڑھیں گے. سب سے بڑی چیز تو یہ ہے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ طلبہ جو تیار ہو رہے ہیں آگے دین کے کام سنبھالنے کے لیے یہ بھی تبلیغ ہے. جو پڑھا رہے ہیں وہ بھی تبلیغ ہے. جو جمعے کی خطابت کر رہے ہیں کوئی خطیب کوئی بھی عالم وہ بھی تبلیغ ہے. اور عورتوں میں لڑکیوں میں بھی جو طالبات کے شعبے ہیں وہ بھی تبلیغ ہو رہی ہے. اور یہ بھی تبلیغ ہے کہ آپ دولت مند ہیں تو آپ اپنا پیسہ تبلیغ میں لگائیے. لوگ جو ضرورت ہے تبلیغ کے لیے اس میں پیسہ، یہ بھی تبلیغ ہے. اور کہیں مار دھاڑ کی ضرورت پڑ جائے تو مار دھاڑ والے بھی آ جاتے ہیں. لیکن پہلا کام جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ لڑیں نہیں، جھگڑیں نہیں، آپ تبلیغ کا کام کیجئے. میں یہ بات افریقہ میں کہہ چکا ہوں کہ دو صورتیں ہیں بس ہمارے سامنے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ایک زندگی ہے آپ کی مکی زندگی، ایک ہے مدنی زندگی. مکی زندگی 13 سال آپ نے صبر اور تحمل اور بردباری اور تکلیفیں اٹھائیں، پریشانیاں اٹھائیں، اس طرح سے تبلیغ فرمائی.
بھائی مکے میں 13 سال جو ظلم و ستم برداشت کیے ہیں، 70-75 آیتیں صبر کی اتری ہیں۔ صحابہ تو کہہ رہے تھے آپ ہمیں اجازت دیں ابھی ان کا کام تمام کر دیں، حضور نے فرمایا نہیں، ابھی ذرا صبر کرو، ابھی صبر کرو۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ صحابہ آئے بڑے غصے میں اور بہت ہی لرز رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا یا رسول اللہ اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کی ایسی تیسی کر دیں کافروں کی، مکے میں ہجرت سے پہلے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دلاسے دے رہے ہیں مستقل، نہیں بھائی ابھی صبر کرو، ابھی ذرا ٹھہر جاؤ۔ پوچھا بھائی آج کیا ہو گیا، بڑی حالت خراب ہے تم لوگوں میں؟ یا رسول اللہ اب تو ہم سے برداشت ہوتا ہی نہیں۔ کیا؟ کہنے لگے کہ آپ کا نام ہے محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کے معنی ہے جس میں ہر بات قابل تعریف ہے، انہوں نے آپ کے نام کو محمد سے بدل کے مذمم کر دیا۔ مذمم کے معنی جس میں ہر بات لائق مذمت ہو۔ اور یا رسول اللہ اب ہم نہیں ٹھہریں گے، آپ ہمیں آج اجازت دے دیں، ہم نے اپنی ماں بہنوں کے نام برداشت کر لیے ان کی گندی شاعری میں۔ آپ نے فرمایا صبر کرو، اب نہیں کریں گے، آپ ہمیں اجازت دیں۔ اب سنیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا بھائی تم اتنی سی بات پہ ناراض ہو رہے ہو؟ ارے بھائی انہوں نے میرا نام محمد سے مذمم رکھا، فرضی نام، تو فرمایا حضور فرما رہے ہیں، فرمایا کہ انہوں نے گالیاں مذمم کو دی ہیں، میرا نام تو محمد ہے، اللہ نے میرے نام کی تو حفاظت فرما لی۔ صحابہ پھر ٹھنڈے ہو گئے۔ یہ ہے 13 سال مکی زندگی، 10 سال پھر مدینے کے ہیں، جنگ، غزوہ، لڑائی، بڑھو آگے، کاٹ دو ان کو جو اسلام کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ تو میں نے ساؤتھ افریقہ میں بھی کہا، میں نے کہا اس وقت پوری روئے زمین جو ہے سب، خاص طور پہ افریقہ کے ممالک اور دنیا بھر جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، سوائے پاکستان کی۔ پاکستان ایک اسلام کے نام پہ بنا ہے اور بہرحال صحیح بنا ہے، اس کو غلط کر دیا گیا، اس کے اندر گدھے گھوڑے باندھ دیے گئے، ورنہ یہ تو بنا تھا اچھے نیت سے۔ میں نے کہا کہ روئے زمین کا مسلمان، دولت آ جائے، پیسہ آ جائے، طاقت کچھ بھی آ جائے، سب مکی زندگی میں ہیں اس وقت۔ مکی زندگی میں کیا ہے؟ صبر۔ میں نے کہا آپ لوگ صبر کریں، حالانکہ انہوں نے بڑا تعاون کیا ہے مدرسوں کے لیے بھی اور جہاد کے اس میں بھی وہ لوگ کرتے تھے۔ اب وہ جہاد خود تو نہیں کرنے آ سکتے تھے، لیکن بیچاروں نے تعاون کیا، اور یہاں کی جہادی جو افغانستان کا جہاد تھا اس میں بہت خیر۔ میرا مطلب یہ ہے مکی زندگی میں ہم چل رہے ہیں، صبر اور تحمل سے چلو۔ مکے میں کیا تھا؟ صرف تبلیغ تھی، صبر تھا، ہم ابھی اس سے باہر نہیں نکلیں گے، لہذا تبلیغ کا کام پوری امت کو کرنا چاہیے۔ کرتے کرتے جہاں پہ رکاوٹ آ جائے اس کے لیے پھر بیٹھ کے بات کرو، انہیں کہو کہ بھائی ہم کیا تمہارا بگاڑ رہے ہیں، تمہارے اوپر بوجھ نہیں ہے، اپنا انتظام۔ اگر پھر بھی باز نہ آئیں تب جا کے مفتیان کرام سے فتویٰ لو کہ اب یہاں کیا کرنا ہے، تب جا کے وہ فتویٰ دیں گے کہ ہاں یہاں پر اب قوت اور طاقت سے کام لینے کی ضرورت ہے، اس کا نام جہاد ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے ایک جگہ حدیث پڑھ دی، اپنے والد سے سنی ہوئی تھی، اور وہ تھے وہاں پہ سارے بیٹھے ہوئے تھے وہ جہادی، اور وہ جہادی اپنے دلائل رکھتے ہیں، تبلیغی اپنے دلائل رکھتے ہیں، ہم بیچ میں، ہم تو نہ تبلیغی نہ جہادی۔ میں نے اپنے والد سے سنا تھا، اب میرے والد جو ہیں کوئی گھاس تھوڑی کھودتے تھے،
10 سال دارالعلوم دیوبند میں پڑھا ہے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے مولانا اعزاز علی صاحب اور یہ سب حضرات میرے والد کے اساتذہ میں سے تھے۔ تو ہمارے والد نے یہاں پہ اس زمانے میں ایک حدیث سورہ تحریم کا بیان چل رہا تھا جمعے میں، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، خیر تو اس میں ایک یہ حدیث پڑھ روا روی میں پڑھ گئے، بہرحال غلط تو نہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد اور قتال سے واپس آ رہے ہیں۔ بھائی جہاد ختم، قتال ختم، اب واپس آ رہے ہیں، صحابہ بھی آ رہے ہیں، جو شہید ہو گئے، جو بچ گئے وہ آ گئے زخم۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے لوٹ رہے ہیں بڑے جہاد کی طرف۔ رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا جہاد فرمایا یہ تلواروں سے لڑنا جہاد یہ چھوٹا جہاد ہے، بڑا جہاد وہ ہے کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں۔ نفس کی جب اصلاح ہوگی تب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کفر کے اوپر آپ کو غلبہ عطا فرمائیں گے۔ اگر نفسانیت رہے گی اور نفس کے تقاضوں کو پامال نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ جہاد ہی نہیں، نہ نماز ٹھیک ہوگی، نہ روزہ ٹھیک ہوگا، نہ جہاد، نہ زکوٰۃ، نہ کچھ، نہ تبلیغ۔ پہلے اپنے نفس کا مجاہدہ کرو، اسی کے لیے اللہ نے خانقاہیں قائم کر دی ہیں، اللہ کے نیک بندے، وہاں سے جب آپ اٹھیں گے تب آپ جہاد کریں۔ انگریز سے ٹکر لی تھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت شیخ الہند نے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب نے، یہ خانقاہوں میں پہلے ان کی تربیت ہوئی ہے، تب جا کے انہوں نے انگریز کا مقابلہ کیا ہے۔ اگر انگریز کا مقابلہ علماء حق نہ کرتے تو نہ ہندوستان آزاد ہوتا انگریز سے اور نہ پاکستان بنا ہوتا۔ یہ پاکستان بھی اگر بنا ہے تو علماء حق کے ذریعے سے بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہی کی وجہ سے پاکستان ہمیں ملا ہے۔ یہ جو بے غیرت لوگ بیٹھے ہیں انہیں چاہیے کہ یہ علماء کی قدر کریں کہ جنہوں نے انگریز سے چھٹکارا دلایا، اور پھر پاکستان بھی اسی وجہ سے بنا کہ جب انگریز نکل گیا تب جا کے اللہ نے یہ پاکستان کی دولت اور نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو یہ ہے اصل میں سارا سلسلہ۔ تو پہلے اپنے نفس کا مجاہدہ کرو اللہ والوں اور بزرگوں سے، اور تربیت حاصل کرو، تب جا کے پھر افغانستان میں بھی جہاد کرو، برما میں بھی کرو، ہر جگہ کرو۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔